ڈاکٹر صاحب ابھی جو بائیڈن سے متعلق جو ان کا پاکستان سے متعلق بیان آیا، ابھی وزیر خارجہ کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے اور حکومت کا واضح جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن تحریک انصاف موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی پر خاصی تنقید کر رہی ہے، تو کیا تحریک انصاف حکومت کی حکمت عملی سے مطمئن نہیں ہے؟ ظاہر ہے، کیونکہ یہ جو بائیڈن کا دیکھیں، پہلے تو ابھی کچھ دن پہلے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا امریکہ نے اپنا پیپر چھاپا، پاکستان کا نام ہی نہیں ہے اس پیپر میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پرائم منسٹر گیا، کرائم منسٹر ہماری نظروں میں، فورن منسٹر، منسٹر آف اسٹیٹ، یہ تین گئے لگاتار کٹھے ایک کے بعد ایک، یو این میں بھی اور واشنگٹن بھی۔ وہ ناکام ہو گئے وزٹ، تو پھر چیف آف آرمی سٹاف بھی گئے ری سیٹ کرنے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات۔ تو یہ ری سیٹنگ یہ ہوئی ہے کہ بائیڈن نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ سب سے خطرناک ملک ہے پاکستان، جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کیا کہتے کوہیژن، یہ کوئی بات ہے کرنے والی۔ بیسکلی پاکستان کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں، اور جو شروع سے عمران خان کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ کی نظر ہے یہ رژیم چینج کے اوپر جو انہوں نے کی ہے، ان کی نظر ہے ایونچولی آپ کے نیوکلیئر ویپن سٹیٹس، اور وہ آج بائیڈن کے ریمارک جو کل رات کو انہوں نے دیے ہیں اس سے ثابت ہو گیا ہے۔ اور نواز شریف کا میں سن رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے بائیڈن کے کا نام نہیں لیا، انہوں نے صرف لکھا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ہتھیار سیف ہیں اور کسی کو تھریٹ نہیں ہے، بلا بلا بلا۔ لیکن جو امریکی سفیر کو ڈیمار سے متعلق انہوں نے بیان کا کہا ہے، تو وہ سفارتی سطح پر تو یہی ہونا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب عمران خان کا بیان آ گیا، ہم سب کے بیان آ گئے کرٹیسائزنگ، پورا دن گزر گیا، پھر فورن آفس ہلا اور کچھ ان کو مورل اسٹرینتھ ملی کہ کچھ جواب دماش دے دیں امریکہ کے سفیر کو بلا کے۔ اس سے پہلے، اور آپ کو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پرائم منسٹر کا فرض تھا کہ بائیڈن کو کرٹیسائز کریں اس ریمارک پہ، لیکن ان کی تو ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں۔ بلاول بھی بس ایک فورن افیئرس کی منسٹری سے ڈیماش فورن سیکرٹری یا جو بھی اس کو ملا ہوگا دے دی، خود کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے؟ مطلب ہے کوئی ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو دینا چاہیے، کیونکہ نیوکلیئر ویپنز کے اوپر انہوں نے تنقید کیا ہے کہ ہم سنبھال نہیں سکیں گے، سیکیور نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب اگر اس بیان کی بات کریں جو امریکی صدر نے دیا ہے، تو آپ کی حکومت کے دوران بھی تو وہ ایک خط آیا تھا جس کا آپ اور آپ نے جواب دے، آپ نے جب ٹرمپ نے ہمیں کرٹیسائز کیا تھا، آپ نے عمران خان کا فوری جواب دیکھا تھا؟ دیکھ لیں ان کی ٹویٹس بھی اور سٹیٹمنٹ بھی، یہی فرق ہے۔ بلکہ میں نے وہ کسی نے ٹویٹ آج کی، اس پہ میں نے ری ٹویٹ کی ہے، وہ جو عمران خان نے جواب دیا اسٹرانگ بالکل اور کلیئرلی پاکستان سینٹرک جواب تھا، پاکستان کی ویو پوائنٹ سے تھا، اور یہ پرائم منسٹر تو چوں نہیں کر پا رہا۔ یہ فرق ہے، امپورٹڈ حکومت جو امریکہ کی رژیم چینج کے اس سے آئی ہے، اور نیشنلسٹ اپنے لوگوں کے ووٹ سے جو آئی تھی حکومت عمران خان۔ وزیر خارجہ تو کہتے ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ آپ نے تعلقات خراب کیے، ہم تو انہی ممالک کے ساتھ تعلقات کو درست سمت میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا نادر، ہم نے خراب کیے، ہمارے ساتھ تو کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی۔ ایک شروع میں آئی تھی تو عمران خان نے شٹ اپ کال دے دی تھی آپ کی حکومت کے دوران خط آ گیا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ رژیم چینج آیا ہے نا، وہ تو حکومت ہٹانے کی سازش کی، اور سازش میں اگر ہمارے لوکل کنسپریٹرز نہیں ملوث ہوتے تو سازش نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ہمارے، اور یہ کیا ری سیٹ کر رہے تھے، ری سیٹ، یہ تو ان کے منہ پہ چپیٹ ماری ہے بائیڈن نے، اور چیف آف آرمی سٹاف بھی گئے تھے، انہوں نے نیوکلیئر پہ بات کی ہے بائیڈن نے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہر چیز پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیوں نہیں بولے اس پہ ابھی تک؟ پورے دن گھبراتے اور سوچتے رہے ہیں۔ سفارتی سطح پر تو وزارت خارجہ کا کام ہے اور وزیر اعظم کا کام ہے، تو انہوں نے تو بیان دیا۔ میری بات سنیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہر چیز پر، یہ سیکیورٹی ایشو بھی ہے، سیکیورٹی پہ نہیں بول سکتے، وہ فائنانس پہ بول لیتے ہیں، معیشت پہ بول لیتے ہیں، تو سیکیورٹی پہ کیوں نہیں بول سکتے؟